मॉर्निंग दोस्तों। आज जनवरी की 14 है और इत्तेफाक देखिए कि इस चांद की भी आज 14 तारीख है। तो देखें, कभी कभी ये जो तारीखें हैं ये कभी कभी मिलती हैं और आज दोनों तारीखें इकट्ठा मिल गई हैं। जबकि आपको पता है कि चांद जो है वो आ, अपनी 28 और 29 में सर्कल अपना पूरा करता है और इसी तरह से अपने तारीखें जो हैं अंग्रेज़ी वो 30 और 31 की। तो कभी कभी ऐसा मौका आता है कि ये चांद जो है और अंग्रेज़ी तारीखें इकट्ठा हो गई। सुभान अल्लाह। देखें, अभी जो है वो अज़ानें भी शुरू हो चुकी हैं। मुझे थोड़ा सा मैं लेट हो गई बाहर निकलने में। तो ये इतना खूबसूरत मंज़र है, इतना हसीन मंज़र होता है। और देखें, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को मुतहरिक बनाया है। चलते रहो चलते रहो। दुनिया की कोई चीज़ जो इतना एक हम खूबसूरत चांद देख रहे हैं, देखें ये भी कितना 14 दिन की मुसाफत के बाद ये इतना खूबसूरत नज़र आ रहा होता है। चांद हो, सितारे हों, सैयारे हों, सब चल रहे हैं, चलते रहते हैं। हमारी अपनी ज़मीन जिस पे हम खड़े हैं ये खुद भी एक वजद की कैफियत में है, खुद भी मुतहरिक है और साथ साथ एक सर्कल भी पूरा कर रही होती है। तो आप देखिए, चलते रहो चलते रहो। हर चीज़ अल्लाह ने चलना चलना बस चलना ये दिया है। तो क्या खूबसूरत है। तो इंसान के लिए भी यही एक मैसेज है कि चलते रहो, काम करते रहो और बिल्कुल अपने आप को एक्टिव रखो। चाहे आप उम्र के किसी भी हिस्से में हों, आप चलें, आप काम करें, आप मुतहरिक रखें अपने आप को। यही आपकी ज़िंदगी की खूबसूरती और इसका राज है। मैं कल चिड़ियों को बैठे देख रही थी। यहाँ पे मेरे घर में कुछ काम हो रहा था और मैं ये देख रही थी कि ये चिड़ियाँ कितनी, अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत, इतनी प्यारी बोलती हैं, कितनी नन्ही नन्ही सी भी होती हैं। जो आपको यकीन करें कि इनकी जो साइज़ है ना, वो बाज़ तो इतनी भी हैं कि सिर्फ 2 इंच के से ज़्यादा उनका साइज़ नहीं है। और उनकी जो दुम है या चोंच है वो भी काफ़ी बड़ी सी होती है और छोटी छोटी चिड़ियाँ। और इतनी, यकीन करें, वो बड़ी फुर्ती से वो चलती हैं फिरती हैं। और मैं ये देख रही थी कि देखिए क्या इनकी लाइफ, अल्लाह ताला ने इनको भी जो है वो, जब तक वो काम ना करें वो अपना घोंसला नहीं बना सकती। बेचारी सारा दिन वो उड़ती हैं, दाना चुनती हैं, दाना चुगती हैं और चुन चुन के उन दानों को अपने फैमिली, अपने बच्चों के पास भी लेके जाती हैं। तो ये देखिए कितना ऐसा अमल अल्लाह ने रखा हुआ है कि उन छोटे छोटे परिंदों को भी अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अपनी ज़िम्मेदारी को समझो, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। तुम अपने बच्चों के लिए उठो, मेहनत करो। वो दिन भर मेहनत करती, खाना खिलाती हैं अपना, और अपनी छोटी छोटी सी वो जो घोंसले वो बनाती हैं। तो आप यकीन करें कि मैं कल उनको देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि या अल्लाह, अल्लाह ने सिर्फ शायद मेहनत में ही वो अज़मत रखी हुई है। और बस आप उठें, आप दिन भर उसी चिड़िया की तरह बन जाएं कि सवेरे उठें, जैसे ये अभी रज़ानें ख़त्म होंगी तो चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। तो सुबह जो लोग उठ सकते हों, जिनके नौकरियां इस तरह की हैं कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो सुबह ज़रूर उठें। और उठने के बाद जनाब मेहनत करें, और मेहनत करने के बाद अपना रात को अपने घर पे, जिनकी रातों को अल्लाह ने उनको दिया है मैसर कि वो आपको रात को सो सकते हैं, तो रात को ज़रूर सो के अपनी नींद पूरी कीजिए। लेकिन दिन आप इसी तरह गुजारें, चलते रहिए, घूमते रहिए, काम करते रहिए और अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। तो जनाब ये सामने इतना खूबसूरत सा नज़ारा है और देखें क्या, सुभान अल्लाह, ऐसा अच्छा लगता है जब मैं सुबह यहाँ आती हूँ। हालांकि आप यकीन करें, इट्स वेरी कोल्ड। मेरी जो फिंगर्स है ना, ये बिल्कुल एक हाथ की तो बिल्कुल अभी फ्रीज हो चुकी हैं। तो अज़ानें भी शुरू हो चुकी हैं और जनाब अज़ानों के लिए अब हम
ہم جو ہیں وہ اندر جائیں گے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کچھ اور بھی دکھا سکیں تھوڑا سا۔ تو جناب کل کچھ گھر پہ میں نے وہ انورٹر چینج کروائے تھے، اے سی ہٹا کے کچھ انورٹر لگوائے، تو اس میں کیا ہوا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے چڑیوں کے گھونسلے ہیں نا، یہ نظر آئے مجھے۔ تو میں نے وہ جب ان لوگوں نے وہاں اس کو ہٹایا تو میں نے کہا نہیں، اس کو پھینکنا نہیں۔ خالی تھے وہ، شکر الحمدللہ کہ اس میں کوئی انڈے نہیں تھے، اس میں کوئی بچے نہیں تھے، تو ہم نے کہا اس کو پھینکنا نہیں ہے، اور اس کو جو ہے نا میں نے اٹھا کے ایک اور شاخ کے اوپر کہیں رکھ دیا کہ چلو وہ چڑیا نہیں تو کوئی اور چڑیا وہ اپنا اس کو ایک بنا بنایا گھونسلہ مل جائے۔ حالانکہ میں نے دیکھا یہ ہے کہ عموماً جو پرندے ہیں یہ بھی اتنے اللہ نے ان کے اندر ایک طرح کی جو اپنی عزت نفس رکھی ہے کہ یہ اپنے گھونسلے بھی خود ہی بناتے ہیں، اپنے ہی گھونسلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا، کیا بات ہے! کبھی اس کی اگر ہم اس کو سمجھنے لگ جائیں تو بس کبھی کبھی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کیا اللہ نے بنایا ہے، مائی گاڈ! اتنی ننھی سی مخلوق بھی اپنا گھونسلہ خود بناتی ہے، اپنے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی اپنی ننھی ننھی سی چونچوں کے اندر وہ دانہ دنکا لے کے جاتی ہے، اپنے بچوں کو کیسے کھلاتی ہے۔ اوہ مائی گاڈ! اوہ، کبھی تو آپ سوچئے کیا اللہ نے زندگی، تو یہ زندگی جو ہے نا، میں کہتی ہوں کہ اور دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہی لوگ کامیاب ہیں جو مستقل محنت کرتے ہیں۔ محنت، اسی لیے کہتے ہیں نا، ایک لفظ ہے محنت میں عظمت ہے۔ تو عظمت اسی لیے ہے کہ آپ محنت کریں، کیونکہ یہ اللہ کا فلسفہ ہے۔ یہ دنیا میں جو اس نے رہنے کا آپ کو دیا ہے نا، یہ فلسفہ عمل، یہ ایکچولی یہی فلسفہ سکھاتا ہے آپ کو۔ تو یہاں سے نا ہم تھوڑے سے کوشش کرتے ہیں دوسرا ویو بھی لے لیں، تو ہم چلتے ہیں اپنے اوپر ذرا کلیئر چھت پر۔ تو جناب یہ میں اپنی جو ہے وہ اوپر کمرے کی چھت پہ آ گئی ہوں، تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہاں سے ہے۔ یہاں سے میں نے کہا تھوڑا سا کچھ اور بھی سین آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اگر کوئی دکھ رہا ہے۔ تو جناب ہم بات کر رہے تھے کہ ان متحرک رہنا، چلتے رہنا، ہے نا، اور اسی خالی یہ نہیں کہ چلنا سے میرا مراد آپ کی کوئی واک کرنا، زندگی میں محنت کرنا، زندگی میں متحرک رہنا۔ تو یہ جناب یہ عمل، یہ چاند بھی ہمیں سکھا رہا ہے، یہ ستارے بھی ہمیں سکھاتے ہیں، یہ دنیا کی ہر شے، ہر کائنات میں جو بھی جاندار چیز ہے وہ یہی سکھا رہی ہے۔ ایون یہاں تک کہ جو یہ پھل پودے جو ہمارے ہیں، ہے نا، یہ بھی ہمیں یہی سکھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں ایک درخت لگاتے ہیں اور جب تک آپ اس کو وہ سانس لیتا ہے تو بڑھتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جناب اگر پھل دار درخت ہے تو آپ کو وہ جو ہے وہ آپ کو پھل بھی دے گا۔ محنت اس تو کیا ہے، وہ خود محنت کر رہا ہے، چل رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے۔ پھول خوبصورت سے پودے لگائیں تو جناب وہ بھی آپ کو پھول دینا شروع کر دیتے ہیں، کچھ بڑے ہونے کے بعد لہلاتے ہیں۔ تو کیا ہے، یہ عمل ہر جگہ جاری اور ساری ہے، چلتے رہنے کا عمل جاری اور ساری ہے۔ تو جناب یہ اتنے خوبصورت سے رات کے ساتھ جو ایک حسین منظر کے ساتھ، تو جناب یہ ہمارے اندھیرا ضرور ہے لیکن یہ ہمارا جو ہے یہ گھر کا ویو ہے۔ اس طرح سے میں یوں کلوز اپ کر کے دکھاتی ہوں، تو یہ جناب گھر کا ویو ہے، اور یہ جو اسٹیئرز نیچے اتر کے جا رہی ہیں، اور سامنے میرا فاؤنٹین لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی کبھی یہاں پہ جو لوگ میرے فرینڈز آتے ہیں اکثر وہ انجوائے کرتے ہیں یہاں سے بھی، اپنی ہماری اس چھت سے بھی کھڑے ہو کے۔ یہ میری نیچے کی گیراج ہے، اور
یہاں چونکہ بالکل ڈارک ہے تو ابھی ظاہر ہے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پر. تو جناب ہم پھر اس چاند کے ساتھ ساتھ ہم بھی چلتے ہیں. اب چونکہ ابھی اس ٹائم پر جو ہیں وہ یہ دیکھیں کیا ہے نا، اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت، کتنا برائٹ ہوتا ہے، کتنا آسمان، ساری زمین اتنی روشن ہے، خوبصورت حسین لگ رہی ہے، ہر چیز خوبصورت لگتی ہے اس چاند کے ساتھ. تو یہ اتنی محنت کے بعد یہ جو چاند ہے یہ یہاں تک آتا ہے، محنت کر کے چلتا رہتا چلتا رہتا چلتا رہتا، پھر آپ کو خوبصورتی دکھاتا ہے اپنے آ کے. تو جناب ہمارے گھر کی قریب کی مسجد سے بھی اذان شروع ہو چکی ہے. تو یہ جو خوبصورت سا چاند ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے نا، یہ بیچارہ پورے 14 دن کی گردش کرتا 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 اس روپ میں ہمیں نظر آتا ہے جو ساروں کو میسمرائز کرتا ہے. کیا شاعر ہوں، کیا خوبصورت ہارٹ رکھنے والے ہوں، سارے لوگ اس کے چاند کی خوبصورتی کی جو تعریفیں شاعروں نے کی ہیں، اور کتنے گانے جو کتنے خوبصورت خوبصورت گانے ہیں جو آپ اس چاند کو تشبیہ دے کے کرتے ہیں، ہے نا. یہ سارے کیا ہیں، وہ اس چاند کے لیے ہیں جس نے 14 دن کی گردش کے بعد آپ کو اتنا خوبصورت نظر آیا ہے. کل سے پھر یہ گھٹنا شروع ہو جائے گا، گھٹتے 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 بالکل ایک پتلی سی لائن کے ساتھ پھر دوبارہ سے ہمیں دکھنا شروع ہوگا. تو جناب یہ گردش کا عمل، تو ہم بھی چلتے ہیں اس گردش کے ساتھ، اور گردش میں چلتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ اب جو ہے وہ آپ کی اذانوں کا ٹائم آپ کو پتہ ہے. جیسے اذانیں آپ نے سب سن لی ہیں، آپ نے ساتھ ساتھ بیک گراؤنڈ میں اذانیں بھی سن لی ہیں. تو جا کے ہم نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ساری اتنی خوبصورت کائنات کو اور خوبصورت بنا دے. اللہ تعالیٰ جو فلسطین میں اور جو کچھ بھی دنیا میں جھگڑا، لڑائیاں، فساد، جنگیں جاری ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو ختم کر دے. دنیا میں ایک پیس اور سکون اور سلامتی اللہ تعالیٰ سب پہ لے کر آ جائے، ہم سب لوگوں پہ، دنیا پہ. جو لوگ ابھی لاس اینجلس میں اتنا نقصان ہوا، وہاں پہ اتنے لوگوں کی جانیں گئیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. اور یہ دعا ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو مکمل شفائے کاملہ عطا فرما، آمین. اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار سے لگائے. اللہ ہم سب کی کمائی میں برکت ڈالے، ہمارے رزق میں فراوانی ڈالے. اور جو بچے اگزام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے. تو بہت ساری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، آپ کی سلامتی کے لیے، آپ کے رزق کے لیے، آپ کے اولاد کے لیے، آپ کے دل کے سکون کے لیے. ہیو اے ویری لولی ڈے اینڈ گڈ بائے.